اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا، یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا، کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی، اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ، میرا تو بیٹا بھی
میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا, میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا, ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ, اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو, کبھی جھوٹ سے, کبھی گالی سے, کبھی غیبت سے, کبھی سود سے, کبھی زنا سے, کبھی شراب سے, کبھی ظلم سے, کبھی قتل سے, کبھی نماز چھوڑی, کبھی روزہ چھوڑا, کبھی حرام کھایا, کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں ہاں, کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب, میں تیرے دیکھو, میں ادھر دیکھ رہا ہوں, یہ نظر نہیں آ رہا. ادھر دیکھ رہا ہوں, یہ نظر نہیں آ رہے. آگے دیکھ رہا ہوں, پیچھے نظر نہیں آ رہا. پیچھے دیکھ رہا ہوں, یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات, تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی, گھنگور گھٹا ہے, رات کو سیاہ بادل ہیں, آگے کالا پہاڑ ہے, اس پر کالا پتھر ہے, اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں. تیرا رب کہہ رہا ہے, میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا. سو جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماہا, آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا, زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ, سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ, اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے, ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو, جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو, شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو, یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں, میں نے غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا, میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے, 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح, اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں, تمہارا جسم خرید لیتے ہیں, تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں, اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا, 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, آگے میرے بندے ہیں. کون سے؟ شرابی, جواری, زانی, قاتل, ڈاکو, لٹیرے, رشوت خور. پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں. والارض تستأذن فی ان تقصف قیل, زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت, میں ان کو دھسا دو. قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے, جب اس پہ ظلم ہوتا ہے, جب اس پہ قتل ہوتا ہے, جب اس پہ سود چلتا ہے, جب اس پہ جوا چلتا ہے, جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے, جب اس پہ ظلم چلتا ہے, تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں, ان کو اندر لے جاؤں, نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ, آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے
तेरा खा के तेरे ना फरमा, जिसकी नौकरी करो उसी की नाफरमानी करो, रखेगा नौकरी पर। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इजाजत दे हम उतर जाएं, इनकी गर्दनें उड़ा दें। ये तो सारे हमारी तरह मखलूक हैं, ज़मीन हमसे अदना है, पानी हमसे अदना है, और फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं। ये सारे गुस्से हो रहे हैं, और जिसने बनाया है और जो खिलाता है और जो पिलाता और जो सुलाता और जो उठाता है और जो चलाता है और जो सुनवाता है और जो रिस्क देता है, जो हवाएं चलाता है, जो बादल लाता है, जो बारिशें बरसाता है, जो कतरा कतरा करके बरसाता है, ज़मीन का कलेजा फाड़ता है, उसमें से दाने को निकालता है, दाने को रूप देता है दरख्त का, दरख्त पे शाखें लाता है, शाखों पे पत्ते लाता है, शाखों पे फल लाता है, फल को मीठा करता है, फल में मिठास डालता है, फलों को रंग देता। तुम रंग देते हो, फलों को मिठास देता है, फिर उस पर तुम्हारा नाम लिखता है कि ये फल अजमल का है, मुल्तान का आम है, उसने कराची आना है, और एक फरिश्ता मुकर्रर है जिसने उसे अजमल तक पहुंचाना है। ये सब कुछ करता है, और नाफरमान होकर मांगते हैं वो देता है, बल्कि वो कहता है नहीं मांगोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मांगोगे तो मैं खुश होऊंगा। तो उसे गुस्सा आना चाहिए, वो हमारे सर उड़ा दे, हमारी नजरें ज़िना करें वो आंखें खींच ले, हम नाच गाना सुने हमारे कान खींच ले, हम जुल्म करें हमारे हाथ तोड़ दे, क्लबों की तरफ जाएं हमारे पाँव तोड़ दे। नहीं कर सकता। फमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मज़्ज़क़, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, तहबाला कर दिया। जिसको गुस्सा आना चाहिए वो कह रहा है दअू अब्दी फ़अना अअलमु बिअब्दी मिनकुम, अरे जाओ जाओ अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता। तो इनकान अब्दको, तुमने बनाया है, फशानुकुम बिही, मार दो इसे, धंसा दो इसे, डबो दो इसे। व इनकान अब्दी, और अगर ये मेरा बंदा है, कोई तफरीक नहीं की अच्छे बुरे की, मेरा बंदा है। पत्थरों को पूछते जिंदगी गुजर गई, कह रहा है मेरा बंदा है। इनकान अब्दी, अगर ये मेरा है, फमिन्नी व इलैया अब्दी, फिर मैं जानू मेरा बंदा जाने, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वो जुबान हाल से कहता है तो पकड़ तो सही इनको। तो अल्लाह कहता है मैं इनकी तौबा का इंतजार करूं। व इनकान अब्दी फमिन्नी व इलैया अब्दी, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूँ। इन अतानी लैलन कबिलतुहु, कोई रात तो तौबा करेगा, मुझे उस रात का इंतजार जिस रात को ये तौबा करेगा। इन अतानी नहारन कबिलतुहु, मुझे उस दिन का इंतजार है जिसमें ये तौबा करेगा। देखो इस कुर्ते को धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, 100 साल के गुनाहों को धोने के लिए एक छोटा सा, जैसे मेरी आंखों में आंसू का कतरा है, एक कतरा अल्लाह को बहा के दिखा, अल्लाह 100 नहीं 1000 साल के गुनाह एक कतरा आंसू से धो देगा। तो तुम कहते नहीं मुझे तो रोना आता नहीं है, तो अल्लाह कहता अच्छा हाय करके सुना दे, अम्मा युजीबुल मुत्तर, अरे मुझे हाय करके सुना दे, तेरी हाय पर तेरी जिंदगी को ऐसे धो दूंगा जैसे सफेद कपड़ा धुल के बाहर निकलता। और मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना, मैंने जहाँ से मैंने बात शुरू की, सबसे आसान है। इधर हम तौबा करते हैं, इधर वो हमें अपना बना लेते। इतनी जल्दी भी कोई दोस्ती लगाता है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था बहुत बदमाश, तो बस्ती के लोगों ने उसको निकाल दिया। तो सब तो सारा निज़ाम 4 दीवारी में शहर होते थे, उसको जंगल में धक्का दे दिया। कुछ दिन तो वो जिंदा रहा, फिर भूख प्यास गिर पड़ा, वो मरने के करीब हो गया। उसने इधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने इधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने बेबसी से आसमान को देखा,
میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گنہگار بندہ، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں۔ اس کو تم ابدال ہے، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے، جب گئے تو آگے وہ بدماش لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمن نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی، اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے وقتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں، آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی